السلام علیکم، ویلکم ٹو ویکینڈ ود ہنا۔ آج مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ بڑے عرصے بعد ایک پاورفل کہہ لیجیے خاتون کا انٹرویو کر رہی ہوں۔ خواتین ہوتی ہیں، اپنا کام شروع کرتی ہیں، انٹرپرینورز ہوتی ہیں، اپنا کاروبار کرتی ہیں، کبھی کہیں کام کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی بہت نام بناتی ہیں، لیکن جو خواتین سیاست میں آ کے اس مشکل میدان میں آ کر اپنا نام بناتی ہیں، مجھے بہت مزہ آتا ہے ان سے ملنے میں۔ خیر، ان کا انٹرویو میں پہلے بھی کر چکی ہوں ود ہر ہسبینڈ آف کورس، بٹ آج خالی انہی پر فوکس ہے کیونکہ بڑی مختلف چیزیں ہوئی ہیں ان کی زندگی میں گزشتہ 1 سال میں تقریباً، آپ کہہ لیجیے۔ اب اکیلی ہی یہ اس کہہ لیجیے سیاسی جماعت میں ہے، رکن پنجاب اسمبلی ہے ریزرو سیٹ پہ۔ I think you've guessed it. I'm talking about Sayyida Uzma Qadri. السلام علیکم عظما، کیا حال ہے آپ؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ ویل، آج مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے بیکاز زعیم بھائی از ناٹ ہیئر ود اس ان دس شو، بٹ فوکس میرا یہی تھا آج کے خاص آپ سے ہی بات ہونی ہے۔ کیسی چل رہی ہے یہ جرنی وداؤٹ ہم ان دس پارٹی؟ ایکچولی ہی از ویری مچ دیئر ڈیفینیٹلی۔ ہم لوگوں کا ہمیشہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وائی آئی ایم بینگ ان پالیٹکس بیکاز ہمارے گھر میں ہر وقت وی یوز ٹو ایٹ پالیٹکس، ڈسکس پالیٹکس، سلیپ پالیٹکس، پالیٹکس از ویری مچ ان آر لائف۔ سو یہ ضرور تھا کہ وہ جو 5 سال پہلے تھے میرے، اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری ٹریننگ ہوئی یا ڈیفینیٹلی جو میں نے لرن کیا ریگارڈنگ پارلیمنٹری افیئرز اینڈ وٹ ایور politically, that was definitely Zaim was my teacher and mentor, I can say that. مگر یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ لرن کرتے ہیں ڈفرینٹ، بیکاز میں politics is one thing. When you are sitting at the back, you're more judgmental, you can focus things in a different way. یو کین آپ کا جو ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے چیزوں کو پک کرنے کا، بیکاز آپ ایک فری لانسر ہوتے ہو، تو آپ جب فری لانس کرتے ہو تو آپ کا فوکس میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ میں بہت زیادہ کرٹک ہوتی تھی ایک ٹائمز ان کے ٹی وی پروگرامس پہ بھی، اور ہمیشہ ان کو جب وہ آتے تھے تو میں آ کے یہ غلط تھا، یہ تھا، تو وہ نیچرلی دا پرسن سنتے تھے وہ آپ کی بات؟ ہاں بالکل، بڑی ہماری وہ ہے ڈیموکریسی ہے گھر میں تو وہ بالکل سنتے تھے، بات ہوتی تھی اور ڈسکشنز ہوتی تھیں، اور وہ بڑی فروٹفل ڈسکشنز تھی۔ اچھا، لیکن اب آج کل جب آپ جا رہی ہوتی ہیں ٹی وی پہ، وہ آپ پر کتنی تنقید کرتے ہیں؟ نہیں، میں ٹی وی پہ کم جاتی ہوں، لیکن جب بھی جاتی ہیں نہیں، زعیم ہمیشہ سے، زعیم کا ایک اور طریقہ ہے، یہ زعیم نیور سی نیگیٹو ان می، ہی آلویز سے دیٹ کہ دس واز گڈ، یہ بات صحیح کی تھی، یہ بات صحیح کی تھی۔ انہوں نے کبھی اس طرح پک نہیں کیا، مطلب جس طرح آئی کین سے دیٹ آئی واز ان اے ہیبٹ آف پکنگ آن ہم، بٹ ہی نیور ڈڈ دیٹ۔ دیٹس ونڈرفل، ہاؤ نائس، دیٹ از ویل، اسی کو اچھی کمپینین شپ اور پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ ویل عظما، جب ہم بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہوں، صوبائی اسمبلی کی بات کر رہے ہوں، خواتین ریزرو سیٹس پر ہونا ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسمبلی میں جب وہ آتی ہیں تو اس میں سے آئی تھنک 2 یا 3 ہی ایسی خواتین ہوں گی جن کو کہہ لیجیے کہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ پریزنٹ کریں تو فخر محسوس ہوگا۔ ان میں سے ایک آپ کا بھی نام آتا ہے۔ ابھی حالیہ آپ کامن ویلتھ کے ایک فورم پہ لنڈن بھی گئی، پاکستان سے پہلی بار کوئی ریپرزینٹ کر رہا تھا ادھر، اینڈ دیٹ واز یو۔ یس، تھینک یو۔ وہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ آئی فیل سو پراؤڈ کہ ایک تو ان کا جو وہ جو فورم تھا، اٹ ہیز سچ اے بگ ایمبٹ، اینڈ I came to know that I'm the first Pakistani who is ever delivering a speech on that forum. تو مجھے جب انہوں نے اس میں سب سے انٹرسٹنگ ایک چیز ہوئی کہ ہم لوگ کے پینل میں 2 اسپیکرس تھے، ایک کیمن کے اور ایک آسٹریلیا کے۔ تو جو کوآرڈینیٹرس تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ یو ول آل ڈیلیور یور اسپیچ، اینڈ دا ٹاپک واز دا کرنٹ پولیٹیکل سین ان پاکستان اینڈ دے ہیو ٹو ٹیل اباؤٹ دیئر کنٹریز۔ تو آئی اسپوک اباؤٹ مائی کنٹری، دین دے سیڈ کہ آپ جو 2 اسپیکرز ہیں صرف ان کے لیے فورم اوپن ہوگا، اور جو ڈیلیگیٹس ہیں دے ول پٹ اپ کویشچنز آن دیم۔
اچھا اب جب میں اسپیچ کر کے بیٹھی تو آئی واز ویری ہیپی بیکاز دیر واز اے لاٹ آف راؤنڈ آف اپلاز فار می اینڈ لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. تو دا فرسٹ کوشچن ارائیو فرام دا کینیڈین پارلیمنٹ Darian, she asked 2 questions for me. تو جو کوآرڈینیٹر تھے وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتی ہیں تو آپ بے شک مت دینا. مگر میں نے یہ سوچا کہ ابھی اتنی تالیاں بجی ہیں اور میں جواب نہیں دوں گی تو وہ تو بالکل ہی سب کچھ میرا وہ جو کریڈیبلٹی ہے ختم ہو جائے گی. تو the question they asked me about, definitely I spoke about women empowerment and I was in that legislation. اس کی جو کمیٹی بنی تھی وہ اس پہ میں نے کام کیا تھا, تو دیٹ واز آن مائی فنگر ٹپس, وہ تو میں نے جواب دے دیا. دا ادر کوشچن they asked me about عمران خان. And for that I replied that I will play the role of loyal opposition here. تو انہوں نے اس بات کو بڑا, اس بات پہ ہنسے بھی اور کلیپنگ بھی ہوئی. And when I said that, you know, I won't defame my Prime Minister here, I will talk about his good work. And internationally, definitely, I want to say that he's working, his focus on environment is commendable. And then what I have to get from him, I can, you know, do that in Pakistan, and in Parliament I can ask many questions, but I don't want to defame my Prime Minister here. اس بات پہ انہوں نے اتنا اس بات کو سراہا, اور اس بات کو بار بار, جتنے دن میں 6 days کا ہمارا وہ تھا سیمینار, تو جو بھی بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا ایز مس عثما سیڈ دیٹ شی ول پلے دا رول آف لائل اپوزیشن. تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں انٹرنیشنلی, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے اور وہ فریکوینٹلی کرٹیسائز کرتے ہیں پریویس گورنمنٹس کو, پریویس لیڈرشپس کو, اینڈ جب وہ کہتے ہیں, بات کرتے ہیں کرپشن کی اور بہت اسٹرانگ ورڈس میں کرتے ہیں, تو آئی فیلٹ اس فورم پہ کہ انہوں نے میری بات کو اپریشیٹ کیا کہ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈیفیم مائی پرائم منسٹر, آئی ڈنٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ لائک دیٹ. لیکن واپس آ کے کہیں ایسے تو نہیں ہوا کہ آپ کی اپنی جو سیاسی جماعت ہے وہ ناراض ہو گئی اس بات پہ کہ آپ نے کیا کیا ادھر جا کے؟ I think this is now, it's a time for the mature politics. One should not get into such small things, such petty things. We should have focus on the bigger issues. اور وہ ایشوز آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اتنے ہمیشہ سے تھے. میں یہ نہیں کہتی جو گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ تحفے میں ملی ہیں چیزیں, ہمیں تو وراثت میں ملی ہیں. ہر ایک کے پاس چیلنجز ہوتے ہیں. عمران خان کے پاس بہت بڑا معاشی چیلنج ہے, 2 کہ ان کو بہت اسٹیبل ملا ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن, کیونکہ اب خدا نہ خاصہ اس طرح سے جس طرح پریویسلی روز بم دھماکے ہوتے تھے. آپ کو بھی پتہ, یو آر اے مدر, آئی ایم اے مدر آلسو. گھر بچوں کو دعائیں پڑھ پڑھ کے ہم اسکول بھیج رہے ہوتے تھے, اور خدا نہ خواستہ کہیں کوئی آواز آتی تھی تو ہم بھاگتے تھے اسکولوں کی طرف, جی کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو کچھ نہیں ہو گیا. تو یہ چیز نہیں ہے, یہ ان کے سامنے نہیں ہے, مگر ڈیفینیٹلی جو اکنامک سچویشن ہے جس پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے, اینڈ جس پہ ان کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. بیکاز عمران خان سے جب کویشچن کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ہوپس ہائی کی تھی, اور اپنے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ جلسوں میں, اپنے دھرنوں میں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو, اور ان کے ساتھ ایک یہ بھی تھا, ان کی گڈ لک یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو زیادہ تر کراؤڈ تھا they were like ماشاء اللہ educated people. اور ان لوگوں کو مطلب آپ ایک بندے کو شروع پہلی چیز سے پڑھاتے ہو تو ذرا مشکل ہوتا ہے. ان کے جو لوگ تھے, ان کا کراؤڈ تھا, those were like they were listening and taking everything to their heart کہ جی یہ this is what our prime minister is going to do. Imran Khan, when Imran Khan will become a prime minister, he will do this یہ وعدے ہیں بیسکلی. جی اس پہ جب ان کو مطلب آگے, اب نیچرلی when we criticize because it's been 6 months and there is no, I can say that it's not that I won't say that again that I'll be loyal opposition here. I want to لیکن باہر آپ جب ریپرزینٹ کریں اپنے ملک کو تو شاید بالکل آپ کو اسی سلیقے سے اپنا رویہ رکھنا پڑتا ہے. بل عظمیٰ, ایک اور بات میں آپ سے ہمیشہ پوچھنا چاہتی تھی, شاید لاسٹ انٹرویو میں نہیں پوچھ پائی, بلکہ ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی کہ جب تقریباً 1 سال پہلے یہ انٹرویو ہوا, زعیم قادری اور عظمیٰ قادری دونوں ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بات ہو رہی تھی ان کی زندگی کے بارے میں, سیاست کے بارے میں. اس کی کچھ آپ کو کلپس دکھائیں گے, بٹ بفور دیٹ عظمیٰ I'd like to know, اس دن تو میں آپ سے یہ سوال کر نہیں پائی تھی
क्योंकि ज़ईम भाई साथ बैठे हुए थे, ऑफ कोर्स फोकस उन पर भी था. sure. सो टुडे इट्स जस्ट यू. आप हमेशा, मैंने एटलीस्ट जितना देखा, हमेशा टिप टॉप होती है. कहीं भी मिल जाए, चाहे असेंबली हो, असेंबली से बाहर हो, किसी के खाने पे, कहीं भी आपको शौक है. इज दैट ट्रू? बहुत शौक है, और ये मैंने अपनी मदर से इनहेरिट किया है. मतलब मुझे ये याद है कि वेन एवर वी यूज टू वेक अप फ्रॉम आवर बेडरूम्स, तो आई ऑलवेज सॉ माई मदर, मतलब तैयार हुई हुई और कपड़े चेंज किए हुए. आई हैव नेवर सॉ हर कमिंग आउट ऑफ अ रूम इन हर नाइट वेयर्स, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम हर, एंड दिस इज़ व्हाट ये वालदा का असर है. हाँ बिल्कुल. और नेचुरली वो चीज़ फिर आप इनहेरिट करते हो और देखते हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी अम्मी को कभी नाइट वेयर्स में कमरे से बाहर आते हुए नहीं देखा था. वो हमेशा तैयार होके निकलती थी, और दिस इज़ व्हाट आई हैव इनहेरिटेड. लेकिन आपको शौक नहीं हुआ कि जब यानी कि करियर आप चूज कर रही थी, वेल सियासत तो हो गई, आ गई आप उसमें, और बहुत अच्छा हुआ आ गई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था क्या मैं फैशन डिजाइनर बन जाती, या ये बड़ी कुछ interesting कपड़े बात भी है. अच्छे होते हैं हाँ. हमेशा आपके, और सारे अच्छे अच्छे डिजाइनर्स के अच्छे कपड़े. थैंक यू सो मच. है ना, एक्चुअली ये है कि मुझे सियासत में मैं ये कह सकती हूँ कि बाय एक्सीडेंट कह लो या बाय फोर्स कह लो, बिकॉज आई वाज द लास्ट पर्सन टू कम इनटू पॉलिटिक्स, बिकॉज मुझे ये लगता था कि घर में एक बंदा, क्योंकि माशाल्लाह ज़ईम फुल फ्लेज जो थे वो, मतलब उनका जो था हमारा मतलब घर का माहौल, क्योंकि ज़ईम ऑल द टाइम ही वाज ऑन अ रन, और मैं हमेशा ये होता था कि मतलब ही शुड बी ऑन अ टाइम, तो हर चीज़ उनकी रेडी करके, ताकि मीटिंग कोई मतलब 1 मिनट भी ना आगे पीछे और ये वो. तो You were a good housewife. यस आई वाज नहीं, मगर मेरा जो अपना शौक था, मैं अगर मुझे मौका मिलता ज़िंदगी में और मेरी चॉइस होती कि मैंने क्या बनना है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर आई वुड रादर प्रेफर टू बिकम अ पायलट. पायलट? दिस इज न्यूज़ फॉर यू. फिर अगेन वही मैं कहूँगी, एक हसीन पायलट होती है अब. तो वो मुझे इतना अभी भी मैं जब जाती हूँ, ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉकपिट में जाके देखूँ, क्योंकि somehow or the other I feel, you know, my mind is like a bird. I want to fly and I want to see the world from that angle. मगर ये था कि well that's shocking for me for sure उज़मा. मैं तो कहाँ फैशन डिजाइनर सोच रही थी, आप जहाज उड़ाने की बात कर रही हैं. बिल्कुल, जहाज मुझे मौका मिलता, मगर ये था कि आई वाज वेरी यंग, एज आई सेड कि व्हेन आई गॉट एंगेज्ड, एंड और फिर आपको पता है जब जी हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, बल्कि यही पार्ट उसी इंटरव्यू का थोड़ा सा आप देखिए, फिर वापस आते हैं. अगर कोई और कह लीजिए मौका मिलता कुछ किसी और इंडस्ट्री में जाने का, तो सियासत से बेहतर मेरे ख्याल में, क्योंकि ख़वातीन के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई ऐसी ऑप्शन थी आपके ज़हन में? जी बिल्कुल, मुझे बहुत शौक था इंटीरियर डेकोरेशन का, और मेरा बहुत था पैशन कि मैं मतलब इसमें स्पेशलाइज करूँ. आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज. I was studying, I got engaged at the age of 15, and then इतनी छोटी उम्र में engagement. We are related, so in families it happens. तो अच्छा, आप cousins हैं दोनों? जी नहीं, she's my, her father is my cousin. मैं niece हूँ actually ज़ईम की. PMLN ने आपको ये रिजर्व सीट ऑफर की, कितना मुश्किल फैसला था उसे कबूल करना? Though it was a difficult decision for me, but I made this decision क्योंकि पहली बात है ना, मुझे ज़ईम की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था. मैं आपको बताऊं, हमने हमेशा मतलब, क्योंकि मेरे ख्याल से बंदा एक्सेल तभी करता है जब आप प्रेशर्स में काम करते हो. यू कैन नॉट एक्सेल. चाहे आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, चाहे आपका अपना पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, उसमें आप प्रेशर से अगले बंदे का कॉन्फिडेंस शैटर करते हो.
تو آئی فیل کہ زعیم کا مجھے پریشر نہیں تھا مگر فیملی کا تھا. آئی ول سے دیٹ ہیئر کہ مجھے مطلب ڈیفینیٹلی ایک فیملی کا پریشر تھا کہ جب زعیم نے چھوڑ دی تو اس میں یہ تھا کہ میں نے اور زعیم نے ہمیشہ سے جب بھی یہ بات کی, جب مشکلیں بھی آئیں اور جب ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ جب ہم چھوٹے سے بچے کو لے کے بھاگ رہے ہوتے تھے اور ڈکٹیٹر کا ڈنڈا ہمارے سر پہ ہوتا تھا, دیٹ واز دا ٹائم. تو ایک دن میرے فادر نے مجھے کہا کہ آپ مطلب کیا کر رہے ہو اپنی لائف کے ساتھ, بچہ ہے چھوٹا سا, اور مطلب آپ ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں کس طرح سے مطلب یو نو. تو میں نے ان کو یہ بات رپلائی کی, میں نے کہا کہ ڈیڈی آئی فیل دیٹ ہم نے یہ بات اپنے لیے خود چوز کیا ہے اور اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہم نے ہی فیس کرنے ہیں, اور جو ہم نے ڈیسیجنز کرنے ہیں ڈیفینیٹلی وہ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو ہی کیپٹ کوائٹ, ہی واز لکنگ ایٹ می اینڈ دین ہی تھاٹ دیٹ یو نو میرا آئی ایم کوائٹ ایڈمنٹ. لیکن اس بار پھر آپ نے کہا کہ فیملی جو تھی شوہر کی بجائے باقی جو فیملی تھی ان کا وہ تھوڑی مخالف تھے وہ لوگ, بالکل. ان کو کیسے منایا آپ نے؟ دیکھیں میرے لیے میٹر کرتا ہے زعیم کا ڈیسیجن, ٹھیک ہے, مطلب باقی چیزیں جو ہیں باقی لوگوں کی رسپیکٹ ڈیفینیٹلی اٹس دیئر, بٹ دے ڈونٹ نو دا ڈیٹیکٹیز آف دا پالیٹکس. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دیکھیں آپ ہم PMLN واز لائک آر ہوم, ٹھیک ہے, اور آپ اتنے سال ماشاء اللہ زعیم کو 30 سال ہو گئے, مجھے بھی 20 سال ہونے کو آئے ہیں ان کے ساتھ. مریم کے ساتھ میری بہت دوستی, مریم واز دا ون ہو براٹ می انٹو دا پالیٹکس. میں شاید میرا ذکر آپ سے ہوا یا نہیں, کیونکہ بیکاز شی فورسڈ می کہ نہیں بس آنا ہے اور یہ وہ. تو مگر میں آپ کو بتاؤں ایک آپ اپنی جب فیملی سے جب ایک ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے یا ایک آپ کا مطلب ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب یہ ہم کہتے ہیں کہ جب سبلنگس ہوتے ہیں تو یو آر لیونگ انڈر ون روف, آپ کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو فوراً صلح ہو جاتی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہو یو ہیو ٹو بی کیئرفل, آپ کسی کو ٹیزنگ ریمارک دینے سے پہلے یا دل دکھانے سے پہلے, ہرٹ کرنے سے پہلے, تو اس کا کیونکہ اس میں پھر آپ کو لمبا عرصہ لگ جاتا ہے منانے میں اور بات کرنے میں. مگر جو بڑے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, ان کا وہ آپ کا مطلب ڈیفینیٹلی دے اسٹوڈ آپ, بیکاز بڑوں کے آگے آپ نہیں بول سکتے. مجھے شہباز صاحب نے کال کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ووٹ اٹھائیں گی, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں گی آپ اپوزیشن بینچز پہ, تو آئی کونٹ ریفیوز ہیم بیکاز وہ بڑے ہیں, ہمارے مطلب بزرگ ہیں, تو میں ان کو ریفیوز نہیں کر سکتی تھی. اور اس لیے پھر میں نے ووٹ اٹھائی, بٹ آئی ٹک اے وائل بٹ وین ہی انسسٹڈ می, تو پھر میں نے ڈیفینیٹلی ان کی بات کو ریگارڈ کیا. ویل ہمیں خوشی ہے ہم آپ کو ایک فورم پہ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کو آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں, سو دیٹ از نیٹ گڈ نیوز. ویل ایک بات بہت لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے آپ کے بارے میں کہ آپ ہیلتھ کے بارے میں اپنی بڑی سنجیدہ ہیں, بہت خیال رکھتی ہیں, چاہے کھانے پینے کی بات ہو, چاہے فٹنس کی بات ہو, جم بھی جاتی ہیں باقاعدگی سے. ہاں بالکل, میں ڈیفینیٹلی آئی تھنک دا ہیلدی باڈی میکس اے ہیلدی مائنڈ, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ مطلب ورک آؤٹ کرنا, یہ ٹائم نکالنا چاہیے بالکل, اور میں بھی نکالتی ہوں. اور میرا تو ایٹنگ ہیبٹس میری اتنی اس قسم کی ہیں کہ زعیم تو مجھے کہتے ہیں تم بیماروں والا کھانا, مگر آئی انجوائے دیٹ, مطلب آئی ایم ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہم لوگوں کا بالکل ایٹنگ ہیبٹ شکر ہے میرا بیٹا جو ہے وہ زعیم پہ ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم کہیں ریسٹورینٹ میں جائیں تو میرا تو ہوتا ہے بھیر کو پھیکا کھانا, اور لیکن فرینکلی طریقہ کار یہی ہے. ہاں بالکل اچھی چیز یہی ہے. ایگزیکٹلی, آئی فیل دیٹ یو نو اسپائسز میکس یور فوڈ, آئی ڈونٹ نو, وہ بالکل ایک مرچوں مسالوں والی چیزیں ٹھیک ہے کبھی کبھار آپ کھا لیتے ہو. میرے ماشاء اللہ ان لاز میں بہت زیادہ شوق سے ہریسہ, نہاری اور یہ سب چیزیں, ہیوی ڈیوٹی کھانا, اور زعیم بھی بہت شوق کرتے تھے. تو جب میری شادی ہوئی نا تو مطلب میں اس طرح کا بچہ تھی جو اپنے پیرنٹس کو ٹھیک ٹھاک کھانے پہ تنگ کرتی تھی. اینڈ یو وونٹ بلیو کہ ایک دفعہ زبردستی میری امی نے مجھے کہا, میں سالن نہیں کھاتی تھی بالکل بھی, روسٹڈ چیزیں اور اس طرح نا, تو انہوں نے مجھے آلو گوشت زبردستی, سالن میں بھی نہیں کھاتی. تو میں نے آلو گوشت کھایا, تو the height of it was that I had a fever after that. غصے سے یا غصہ تھا یا مجھے وہ
مرچیں سوٹ نہیں کرتی تھی یا کیا Probably وہ تھا. آپ کا سسٹم یوز ٹو نہیں تھا اس Exactly. چیز کے. پھر اب یہ ہے کہ نیچرلی اتنا عرصہ ہو گیا ہے زین کے ساتھ بھی, تو وہ کچھ نہ کچھ میں کھا لیتی ہوں, مگر میری اگر پسند ہے تو میں انجوائے کرتی ہوں یہی. مطلب آئی لو جیپنیز, آئی لو چائنیز, آئی لائک انگلش کانٹیننٹل فوڈ, بٹ the thing is that وہ جو بیسک ہمارا جو ہے نا دیسی والا وہ مطلب میں اگر گرل بھی میرا ہوتا ہے تو وہ مطلب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ بچے کے لیے یہ بنوا رہی ہے, وہ پھیکا تکا اگر باہر چلے جائے تو میں کہتی ہوں دھو کے بنانا, تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ دھو کے تکا اس میں رہ کیا جائے گا. ویل اچھی, اگر وہی بات, میں یہاں پہ کوئی صحت پہ لیکچر نہیں دینا چاہ رہی کیونکہ یہ مارننگ شو بالکل نہیں ہے, بٹ یہ بات تو ایک فیکٹ پروون ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے, بسر کریں گے, ٹھیک مقدار میں اس طرح سے چیزیں کھائیں گے, اینڈ آئی لو فروٹ, تو صحت مند میرا رہیں گے. تو ایپیٹائٹ میں فروٹ بہت زیادہ ہے. مطلب مجھے اگر میں ایک دن پھل نہ کھاؤں مجھے جیسے تھرسٹ فیل ہوتی ہے نا, آئی فیل دیٹ, آئی لو فروٹ. بہت اچھی بات ہے اور میرے خیال میں سب کو یہ چیز فالو کرنی چاہیے. بہرحال ایک اور انٹرسٹنگ چیز آج کے بارے میں بتاؤں گی. آج یہ شو کر رہے تھے خالی عظمیٰ تھی ہمارے ساتھ, اس لیے میں چاہتی تھی ان کی مختلف زندگی کے مختلف پہلو آپ دیکھیں. ایک ٹپکل بڑی روایتی سی چیز ہے, شاید میں اس کے فیور میں اتنا نہیں ہوں, لیکن لوگ شاید پسند بھی کرتے ہیں ایسی چیزیں دیکھنا کہ ایک عورت باورچی خانے میں کام کر رہی ہو. عظمیٰ سے میں نے پوچھا کہ باورچی خانے سے کتنا رشتہ, کتنا ناتا ہے آپ کا؟ آپ نے کہا بالکل نہیں. دور دور کا. باورچی خانے سے میرا رشتہ بنا جب میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا, تو ہی اسٹارٹیڈ آسکنگ می کہ ماما کین یو کوک دس فار می, کین یو کوک دیٹ فار می. تو مجھے تھوڑا سا تھا, میں اس کے لیے مطلب سوپس وغیرہ بنا لیتی ہوں تاکہ اس کو لگے. اچھا ایک بات زعیم, کچھ کھانا پکا رہی ہے. مگر ایک بات زعیم ہمیشہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ واٹ ایور آئی ڈو, مطلب یو نو اگر میں سینڈوچ بھی بنا رہی ہوں یا میں کوئی سوپ بنا رہی ہوں یا اس طرح کی چھوٹی فینسی چیزیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ تم واقعی کوکنگ کرتی ہوتی تو کتنا اچھا بناتی کھانا, کہ تمہارے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت ہے. میں نے کہا مجھے یہ چیز سے آپ ٹیمپٹ نہ کریں, میں کوکنگ پھر بھی نہیں کروں گی. آپ سمجھے نہیں, اس میں بھی ایک چال تھی کہ تاکہ آپ کچن میں کھانا بنائیں. نہیں, زعیم himself is a very good cook. زعیم بہت اچھا کھانا بناتے ہیں. مطلب زعیم کا تو یہ ہے کہ باقاعدہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی name the thing and whatever he مطلب tries in the restaurant passionate about food. and he can cook that. میں نے ایک دفعہ ان سے شرط لگائی کہ آپ can you مولے کی ٹانی سوپ بنا کے دکھاؤ تو پھر میں مانوں گی. You won't believe کہ اواری کا I think it's supposed to be the best مولے کی ٹانی سوپ, اس سے زیادہ اچھا زعیم نے بنایا. Wow, you're lucky. So, He's lucky too, but you're lucky in that way also. I am. Well, that's wonderful. تو اس لیے عظمیٰ قادری بالکل کچن میں کوئی کوکنگ نہیں کر رہی, کچھ نہیں. لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو ضرور دکھانا چاہوں گی, وہ ہے ان کا گھر. بڑے ہی پیار سے, بہت محبت سے انہوں نے خود بنایا, اور جتنے عرصے میں بنایا, I was shocked to hear, صرف 6 مہینے. That's right. ہم دکھائیں گے آپ کو, بلکہ چلتے ہیں, لیٹس گو. چلیے. عظمیٰ 6 مہینے میں گھر بنایا, کیسے؟ ایکچولی رئیس فہیم واز مائی آرکیٹیکٹ, اور وہ خود حیران تھے کہ یہ مطلب وہ کہتے ہیں میں اپنی ریکارڈ بک میں لکھوں گا. پتہ یہ شوق کی بات ہوتی ہے. میرا یہ تھا کہ میں آفس کی طرح صبح 9 بجے یہاں آ جاتی تھی اور یہاں پر شام تک رہتی تھی, اور مطلب جو میرے یہاں پر لائک میسنریز وغیرہ تھے جو کام کرنے بیچارے دہاڑی در مزدور تھے, ان کے ساتھ میں نے پیک ڈرا کیا تھا. میں نے کہا کہ میں آپ کو بورڈنگ اینڈ لاجنگ دوں گی, مطلب یو نو گھر رہائش اور کھانا بھی دوں گی, اور مگر یہ کہ کام صبح اٹھ کے اپنے 6 بجے شروع کرنا ہے. تو وہ بیچارے اتنے اسی بات میں خوش تھے, تو وہ بالکل ان کو کھانا پینا بھی مل رہا تھا, رہنا بھی مل رہا تھا.
تو انہوں نے بالکل کام یہ تو آپ انٹرپرنور بھی ہوتی ہیں, آپ کی اپنی کوئی کمپنی ہوتی ہے, آئی تھنک وہ آپ اچھی چلا لیتے ہیں. بالکل. پھر میں فہیم کے ساتھ یہ تھا کہ وہ نا ان کا ایک ہے کہ وہ پلانس بہت دیر سے دیتے ہیں, تو میں نے واٹ آئی یوز ٹو ڈو دیٹ, یو نو آئی یوز ٹو چاک آؤٹ اے پلان فار نیکسٹ ڈے, اینڈ مطلب میں اس کو جو سینیٹری والا تھا اس کو علیحدہ سمجھاتی تھی کہ کل آپ نے یہ کرنا ہے, لائٹس والے کے لیے علیحدہ بتا کے جاتی تھی, ووڈن ورک میں نے کروا کے ڈورز بنوا کے میں نے سارے رکھ لیے تھے علیحدہ روم میں, تاکہ گھر جب مطلب یہ مین فٹنگس جب ہونے کا ٹائم ہو تو پھر یہ نہ ہو کہ مطلب وہ شروع کر رہے ہیں جی اب ڈورز بنا رہے ہیں اور لگائیں گے. اور آپ بلیو کرو کہ میرا گیٹ اور یہ ماسٹر پوسٹ وغیرہ عمرانہ مجید نے کی, تو شی واز گوئنگ فار حج. شی سیڈ کہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آپ مطلب مئی سے پہلے ادھر شفٹ ہو جاؤ, یہ تو مارچ ہے. اینڈ ایکچولی this house was a gift from Zain to me, and we shifted here exactly on my birthday. It was 23rd March. تو 23 مارچ کو آپ ادھر شفٹ ہو, بالکل پورے گھر میں فل فلیج. اب وہ حیران, پھر وہ گیٹ جلدی ایمرجنسی میں آیا, اور یہ ماسٹر پوسٹ وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ لگی. مگر یہ کہ مطلب میں نے جو سوچا تھا اور جو ٹائم فریم میں نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا تھا, آئی گاٹ مائی. یہ جو گفٹ ہے نا ہر مرد کا بنتا ہے اپنی بیگم کو دینا. بالکل. اور کیونکہ گھر عورت کا ہوتا ہے, اینڈ یو ڈن اے ونڈرفل جاب عظمیٰ. تمام جگہوں میں ایک کیریکٹر نظر آتا ہے, بلکہ ادھر بھی چلتے ہیں وہ جو تصویریں آپ کے وہ آپ کی سیاسی دنیا گھر کی, سیاسی دنیا. بالکل. یہ دس از دا پولیٹیکل کارنر آف یور ہاؤس. ایگزیکٹلی. یہ تصویر یہ کب کی ہے یہ والی؟ یہ پکچر ہم لوگ کی آئی تھنک 2 years بیک. اچھا 2 سال پہلے کی ہے. شہباز صاحب آئے تھے ہمارے گھر, اور اچھا ادھر ہی گھر کی, ادھر ہی نیکسٹ ڈے آف عید. مطلب یوزلی وہ ہی از بینگ ویری کرٹیسٹ کہ وہ مطلب عید پہ ضرور یا عید کے اگلے دن آتے تھے ملنے کے لیے. ہمیشہ آتے تھے. اور کوئی ایسے کوئی اوکیزن ہے کوئی خاص, اور مطلب ڈیفینیٹلی عید از اے ریچول, اور وہ بالکل ضرور نیکسٹ ڈے یا تو. اور یہ گیلانی صاحب کے ساتھ بھی, گیلانی صاحب کے ساتھ زعیم کی یہ پکچر جو ہے یہ زعیم گئے ہوئے تھے ریسیو کرنے کے لیے. گیلانی صاحب کے ساتھ ہمارا گھر کا بھی تعلق ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ ڈیفینیٹلی وی آر گیلانی آلسو. اور یوسف بھائی اور بھابھی جو ہیں بالکل لائک وی آر فرام دا سیم فیملی ایز ویل, تو وہ بھی تھا تعلق. تو یہ یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے, یہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے ہیں, تو وہ زعیم سے گپ شپ. اور یہ کتنی پرانی تصویر ہے؟ آئی تھنک یہ کوئی 6 سال پرانی ہے. 6 سال جب یہ ہی واز اے پرائم منسٹر. رائٹ. گیلانی. Well, I could tell in the pictures. So, اچھا آپ کے گھر کا آپ کا پسندیدہ کونا کون سا اپنا؟ میرا پسندیدہ کونا تو میرا بیڈ روم, اور اس کا بیکاز ایک اس میں گھر میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ it doesn't have a boundary. We have a park at the back. ہمارے گھر کا جو ونڈو ہے بیک یارڈ ہے وہ پارک میں کھلتا ہے. تو فرام مائی روم, بیکاز میرا ایک ہی تھا کہ مجھے آئی وانٹیڈ مائی بیڈ روم آن دا لینتھ آف دا ہاؤس, اینڈ اٹس اے ہیوج بیڈ روم. کی مجھے کہتے ہیں نہ یہ گرم ہوتا ہے نہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے, بٹ آئی لو دا وے اٹ از. یعنی لیکن آپ کی اسپیس بہت ہی کہہ لیجیے کہ اچھی ویل یوٹیلائزڈ. یس اٹ واز ویل یوٹیلائزڈ ایز ویل. مجھے ایک چیز پوچھنی تھی, یہ آپ کی جو تصویر ایک نظر آ رہی ہے مجھے, یہ کب کی ہے؟ یہ کافی پرانی پکچر ہے. یو کین سے دیٹ 15 years. Well, you look gorgeous for sure. Thank you. اس وقت کی عظمیٰ قادری نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج میں سیاست میں ہوں گی. نہیں, اس وقت بھی میں مطلب بائی وہ تو تھی لائک پالیٹکس ان اے وے دیٹ یو نو ساری پولیٹیکل گھرانوں سے ملاقات تعلقات, اور مریم سے ملاقات ہو چکی تھی میری اس وقت تک, اینڈ بڑی ہم لوگوں کا وہ پولیٹیکل ڈسکشنس بھی ہوتی تھیں. اینڈ I always wanted کہ چلو مطلب میں دوستی میں I used to tell مریم that I can work with you, کام کر لوں گی, مگر مجھے یہ نہیں تھا کہ میں ایکٹیو پالیٹکس میں اس طرح سے آؤں. میں اسی کی بات کر رہی تھی کہ اس وقت کی عظمیٰ قادری نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی ایکٹیولی میں پارٹیسپیٹ. ایگزیکٹلی. یہ والی آئی تھنک یہاں پہ آپ کا بیٹا چھوٹا تھا. ہاں, یہ بالکل. کتنے سال کا ہوگا؟ علی واز 6, اور یہاں پر یہ شہباز صاحب اس سے چائنیز سن رہے ہیں کیونکہ علی واز لرننگ چائنیز ان ایچسن, تو یہ ان کو بہت شوق تھا. بیکاز آپ کو پتہ ہے شہباز صاحب کین اسپیک چائنیز ویری ویل,
اچھا he knows a lot of languages and Chinese is one of his favorite. اچھا آپ کا بیٹا بولتا ہے تو آپ کو سمجھ آتا ہے, یعنی اب کچھ جا کے سمجھ آتا ہے کہ وہ میرے سامنے مطلب وہ he is of the opinion کہ جس کو جو لینگویج نہیں آتی اس کے ساتھ میں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. اسمارٹ بوائے ہے. I tell you the way he like speaks in Chinese, the way he talks in Chinese, it's not, مجھے لگتا ہے ایک چائنیز بچہ ہے, اس کی آئیز بھی مجھے چنکی لگنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایکسنٹ وہی ہوتا ہے. تو اور تم حیران ہو جاؤ گے ہے نا کہ میں اس کو چائنیز پڑھاتی تھی کہ حالانکہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج. اور آپ نے کوئی لفظ اس میں سے اڈیپٹ کیے؟ نہیں, بائی دا اینڈ یس. تھوڑی سی بتائیے مجھے. نی ہاؤ, ہاؤ آر یو, نی ہاؤ. اتنی مشکل نہیں ہے. ہاں مگر کچھ چیزیں نا آپ سوچو اس کے واولز اتنے سارے پتہ نہیں کتنے الفابیٹس ہیں, اور میں اس کو وہ پھر سکھاتی تھی کیونکہ بیکاز بائی دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم مدر, تو میں چاہتی تھی کہ یہ زبان سیکھے. تو میں اس کو وہ مطلب آئی یوز ٹو گو ٹو ہز ٹیچرز اینڈ یوز ٹو لرن اٹ مائی سیلف فرسٹ اینڈ few of the words and then I used to, مگر definitely وہ accent نہیں آپ کو آ سکتا نا. وہ نہیں, وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وہ پھر یہ he started teaching me. And one day I was telling him, میں نے سوچا کہ میں نے بہت ورڈ سیکھا, ون چی ہاؤ. کہتے ماما اٹس ناٹ اے بگ ورڈ. میں نے کہا وائی؟ کہتے اٹ مینس جیومیٹری باکس. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی, اور اس کا کمانڈ جو مجھے اس لینگویج پہ لگا, وہ ہم پراگ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ اٹ واز اے چائنیز ریسٹورینٹ اینڈ یوزلی ہوتا ہے کہ مینیو انگلش میں بھی لکھا ہوتا ہے اور چائنیز میں بھی ہوتا ہے. But there was nothing in English. All the menu was in Chinese, and he, you know, read that menu and he told us کہ یہ options ہیں آپ کے پاس. تو I was quite impressed کہ اس کا مجھے پہلے تو لگ رہا تھا کہ جیسے ایسے کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے. But when I saw him actually, you know, مطلب اس پہ سے پڑھ کے اس نے ہمیں بتایا تو it was quite impressive. یعنی نتائج اچھے ہیں. ہاں بہت اچھے. بہت اچھے. Well worth it. Well Uzma, you do have a brilliant child. ماشاء اللہ اب تو اتنا بڑا ہو گیا ہے. He will have a bright future as well. جب والدین اتنے ذہین ہو, اتنے سکسیزفل ہو, so why not? The kid is most likely to succeed as well. So nice of you. Thank you so much Uzma. وقت ہی کبھی ہے, ورنہ آپ کے گھر میں بہت مزہ آ رہا تھا. I thoroughly enjoyed these different angles and aspects of your life today. Thank you once again. Khudafis. Thank you.